بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایک مسلمان کے ذمے ہے، ایک مسلمان مرد اور عورت کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کے تعلق سے محنت کرے، ایمان کی اشاعت کرے. اس کے ذمے ایک فرض ہے. ایمان ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے جس کی خاطر اللہ نے 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور انہوں نے ایمان کی، دین کی محنت کی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو اجاگر کیا، دلوں کی گہرائیوں میں ایمان کو اتار دیا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان کے تعلق سے فکر کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اپنے دل کے اندر ایمان کو داخل کریں. ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان. اسلام ظاہری اعتبار سے مان لینا، زبان سے اقرار کر لینا. ایمان کہتے ہیں باطنی اعتبار سے مان لینا، باطنی اعتبار سے قبول کر لینا، ظاہری اعتبار سے سارے دین کو، ساری شریعت کو اپنانا، زندگی میں لانا، دین و شریعت پر عمل کرنا، قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنا، یہ ایمان ہے. ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے مضبوط ہو جانا، یہ ایمان ہے. ایمان ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کے سامنے سر جھکائیں، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پساریں، اللہ ہی سے منت اور سماجت کریں، اللہ ہی سے نظر و نیاز کریں، اللہ ہی سے امیدیں باندھیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان مسلمان مردوں اور عورتوں کو اسی پر آمادہ کرتا ہے. حضرات انبیاء نے اسی کی محنت کی ہے. نبیوں کو ایمان کے تعلق سے فکر ہوتا تھا، دنیا کے تعلق سے نہیں، ایمان کے تعلق سے فکر ہوتا تھا. لہذا ایمان کے تعلق سے فکر کرتے تھے، ایمان کے تعلق سے محنت کرتے تھے، ایمان کا پرچار کرتے تھے، ایمان کو پھیلاتے تھے. اپنی زندگی میں ایمان، اپنی اولاد کی زندگی میں ایمان، لوگوں کی زندگی میں ایمان اور پوری امت کے اندر محنت کر کے ایمان کو، دین کو، شریعت کو لاگو کرتے تھے، نافذ کر دیتے تھے. اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے بھی ان کو فکر تھی. اپنی اولاد کے اندر بھی ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے، محنت کرتے
اور ایمان ان کے اندر بھی داخل کرتے۔ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر بطور مثال کے اللہ نے بیان فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو موت کا وقت آیا، موت پیش آئی، تو انہوں نے اپنی اولاد کے تعلق سے فکر کی۔ اذ قال لبنیہ، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنی اولاد کو اپنے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی نماز پڑھو گے، میرے بعد تم کس کا سجدہ کرو گے، میرے بعد تم کس کے سامنے دستے سوال دراز کرو گے، میرے بعد تم کس سے امیدیں باندھو گے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے تعلق سے فکر کرتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ درا حالے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے نبوت کے گھر میں رکھ کر، انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے دین اور اسلام کے ماحول کے اندر رکھ کر، دینداری والا ماحول، اسلامیات والا ماحول، نبوت والا ماحول، اور باپ وقت کا نبی اور پیغمبر ہے، انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، اور پھر انتقال سے قبل اپنے اولاد کو بلا کر سوال کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ دوسری بات یہ بھی سن لیں، ان کی اولاد ایسی اولاد جس کے اندر خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے، ان کے اولاد میں یوسف جیسے نبی بھی ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ پھر بچوں کی طرف سے جواب ملا قالوا نعبد الہک، اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام ان کے رب کی ہم عبادت کریں گے، اس رب کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہم نہیں ہوں گے، اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت ہم نہیں کریں گے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ الہا واحدا، اور وضاحت کر دی ہم صرف ایک اللہ کی، الہا واحدا، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی کی فرمانبرداری کریں گے۔ جب وقت کے پیغمبر اور نبی اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک مسلمان ماں باپ ہونے کے ناطے ہم اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہوں، ہم اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر کریں، کوشش کریں، اور اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کے بارے میں بھی فکر مند ہو جائیں اور اس کی حفاظت کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ ایک اور مثال قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتی ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنے بیٹے فرزند وہ بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اپنے ساتھ میں لے کر بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو بنایا، اور بنانے کے بعد میں اللہ سے مانگا، سوال کیا، عرض کیا بارگاہ عزت میں ربنا وجعلنا مسلمین لک،
اے ہمارے پروردگار ہمیں تیرا فرما بردار بنا، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت کو مسلمان بنا، تیرا فرما بردار بنا۔ یہ دعا مانگی ہے۔ ان دو مثالوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہوں، اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہوں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ مسلمان ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ دوسری ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تعلق سے بھی فکر مند ہوں اور اپنے اولاد کے ایمان کے تعلق سے بھی فکر مند ہوں۔ رہی بات دنیاوی ضروریات کی، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، یہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ غیر مسلم بھی اپنے اولاد کے تعلق سے ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، کھلانے پلانے کا انتظام کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی فکر کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی بھی فکر کریں اور اس سے بڑھ کر ان کے آخرت کے تعلق سے فکر کریں، اس سے بڑھ کر ان کے ایمان کے تعلق سے فکر کریں، ان کے عقیدے کے تعلق سے فکر کریں، ان کے نظریات کے تعلق سے فکر کریں، ان کے خیالات کو ٹھیک بنائیں، ان کا ناطہ اللہ سے جوڑیں، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ ہمارے بچے اللہ والے بنے، ہمارے بچے ایمان والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو فکر کرنا چاہیے، ورنہ دنیا کے لوگ تو اس بات کے لیے تیار ہیں، منتظر ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، ایمان کو گھسوٹنا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگیں کر لی ہیں، منصوبے بنا لیے ہیں، تدبیریں کر لی ہیں۔ ہمارے اولاد کی زندگیوں سے ایمان ختم کر دیں، اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے۔ ان کی محنتیں اسکولوں کی شکل میں ہیں، ان کی محنتیں کالجوں کی شکل میں ہیں، ان کی محنتیں نئی ایجوکیشن پالیسی کی شکل میں ہیں، ان کی محنتیں فحاشی اور عریانیت کی شکل میں ہیں، ان کی محنتیں موبائل اور انٹرنیٹ کی شکل میں ہیں، ان کی محنتیں اور مختلف ذرائع کے ذریعے سے ہیں۔ لڑکیوں کو لبھا کر، بہلا پھسلا کر ہماری جو نوجوان نسل ہے، لڑکیاں ہیں، ان کی ایمان کو چھیننے کی وہ تدبیریں کر رہے ہیں، اور ہم ایمان کی حفاظت کے تعلق سے کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہماری کوئی محنت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کوشش نہیں ہے۔ چور تیار ہیں، ڈاکو تیار ہیں، چور چوری کرنے کے لیے تیار ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، غاصب غصب کرنے کے لیے تیار ہے، شیطان، چور، اچکے، بدماش، یہ سب ایمان والوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سازشیں رچی جا رہی ہیں، پلاننگیں کی جا رہی ہیں، منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ اسپین کا معائنہ ہو رہا ہے، وقت کی جو حکومت آئی ہے اس نے برسر اقتدار حکومت نے اسپین کو جماعت بھیج کر تفتیش کی ہے، جائزہ لیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا ایمان کیسے ختم کیا گیا تھا،
اسلام کیسے ختم کیا گیا تھا. ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں, ہم دیکھیں اسپین پر مسلمانوں نے 600-700 سال تک اسلامی حکومت کی ہے. اسلامی حکومت وہاں پر 600-700 سال تک نافذ رہی. لیکن جب اسلامی حکومت ختم ہوئی, خلافت ختم ہوئی, پھر غیروں کی حکومت آئی, تو غیروں نے مسلمانوں کے اسلام کو صرف 4-5 دہائیوں کے اندر ختم کر دیا. 4-5 دہائیاں یعنی 40-50 سال کے اندر محنت کر کے, کوشش کر کے, اسکول کی لائن سے محنت اور کوشش کر کے, کالج کی لائن سے اور ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے نصاب کے اندر اپنی مذہبی کتابوں کو داخل کر کے اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز باتوں کو داخل کر کے اسلام کو ختم کر دیا گیا. دین کا نام و نشان مٹا دیا گیا. قرآن اور حدیث کو نیست و نابود کر دیا گیا. درحالے کے 600-700 سال تک اس ملک کے اندر دین کا راج تھا, شریعت کا نفاذ تھا, قرآن اور حدیث مروج تھی. لیکن 40-50 سال کی محنت کے ذریعے سے دین اور اسلام کو ختم کر دیا گیا. اور ہندوستان کے اندر سے بھی جس طرح سے اسپین میں اسلام کو ختم کیا گیا, دین کو ختم کر دیا گیا, ویسے ہی یہاں سے بھی دین اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. ہم دیکھیں, جائزہ لیں ان کا کیا رویہ ہے مسلمانوں کو لے کر, دین اور شریعت کو لے کر, اسلام کو لے کر. کبھی برسر اقتدار پارٹی جس کی پشت پناہی RSS جیسی تنظیم کر رہی ہے, وہ کبھی طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون بناتے ہیں, وہ کبھی پردے کے خلاف, نقاب کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, وہ کبھی بابری مسجد کو منہدم کرتے ہیں اور بابری مسجد کے منہدم کرنے والوں کو انعام اور اعزاز سے نوازا جاتا ہے, اور کبھی قرآن کے اندر درج ہونے والی جہادی آیتوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور یہ بھی دیکھیں, NRC اور CAA جیسا خطرناک قانون نافذ کرنے کے در پہ ہیں, اور میں اور آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں فکر ہے تو دنیا کا فکر ہے, ہمیں فکر ہے تو تعلیم کا, دنیاوی عصری تعلیم کا فکر ہے. لہذا مسلمان ماں باپ کے ذمے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟